بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے باقاعدہ آغاز کر دیا اپنی الیکشن کیمپین کا اور انہوں نے تاریخی خطاب کیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے پورے پاکستان میں ان کے کارکنوں نے، ان کے سپورٹرز نے یہ خطاب دیکھا۔ براہ راست اس کو بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے اور اس میں جنہوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ انہوں نے وہ کچھ کہا ہے جو وہ آ کر حکومت میں آ کر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہے، ان کا حل کیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی عرصے میں کہ جس طرح سے اب مریم نواز صاحب بھی تقریریں کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں، ہر جگہ پر بات ہو رہی ہے، لیکن باقاعدہ کوئی حل نہیں بتا رہا اس طرح سے کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے یا ایک روڈ میپ۔ یہ پہلی دفعہ اب آپ دیکھیے کہ باقاعدہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ الیکشن کمپین جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اچھا ہمارا ویژن کیا ہے، ہم آ کر کریں گے کیا۔ تو یہ بات بہت سے لوگ کر رہے تھے کہ اچھا جی عمران خان اگر آ جاتے ہیں یہ تو ہو رہا ہے، وہ پاپولر تو بہت ہے، لیکن جب وہ آئیں گے تو کریں گے کیا۔ تو انہوں نے پورا روڈ میپ دے دیا ہے، لیکن اس میں جنہوں نے باتیں کی ہیں وہ سب باتیں جن پر وہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو انہوں نے کہا ہے کس طرح سے عمل ہوگا، تو بہت سے حلقوں میں یہ آگ لگ گئی ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ جی میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، یہ اب سمجھوتے کے لیے کیا تیار ہو گئے ہیں، یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہا کیا عمران خان صاحب نے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کیا گیا۔ آپ آج بھی دیکھیے بہت ہمارے انفارمڈ تجزیہ کار جن کو بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں، یا وہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے مل رہے ہیں، دیگر لوگوں سے مل رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اب مقبول تو بہت ہیں، ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں، ان کو اب کسی صورت نہیں آنے دیا جائے گا، کچھ بھی وہ کر لیں وہ نہیں آ سکتے۔ اب جب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو وہی لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑے جنرل جو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نام ہے اور میڈیا پہ بہت کم آتے ہیں، بڑے انفلوئنشل ہیں، کم آتے ہیں اور بڑے مخصوص لوگوں کو وہ انٹرویوز دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی ویل کنیکٹڈ، ویل انفارمڈ ہیں، اور انہوں نے خود بتایا کہ میری ادارے سے کیا بات ہوئی، وہ بھی انہوں نے بتایا۔ یہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بڑی پابندیاں بھی ہوتی ہیں، بڑا دھیان سے جو جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے بعد دیکھیے انہوں نے امجد شعیب صاحب کے حوالے سے بات کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ادارے سے میری کیا بات ہوئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں ٹیلی ویژن پر، براہ راست انہوں نے ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ یہ جو مقبولیت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، انہوں نے کہا عمران خان اس حد کو پار کر چکا ہے کہ جہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ جی اس کی مقبولیت ہے نہیں ہے، وہ مقبولیت کے اس لیول کو کراس کر گیا ہے۔ اب تو بات یہ ہے کہ چھوڑ دیں اس کی پاپولیرٹی وغیرہ، اب بات ہے کہ اس کے ساتھ چلنا کس طرح ہے۔ عمران خان آ رہا ہے، اب چلنا اس کے ساتھ کس طرح یہ دیکھنا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اداروں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اب ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، جو مسائل ہے کہ جی کوئی ایک آ کے حل کر لے گا، سب کو کام کرنا ہوگا، اپنی قوم کو اور سب اداروں کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ اس لیے بھی انہوں نے بڑی آفر دی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے کیا بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب سوال قبولیت کا نہیں بلکہ اب سوال ہے کہ ان کے ساتھ کیسے چلا جائے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے قبولیت کی، یہ کیوں ہو رہی ہے، اس پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بہت سے تجزیہ کار آپ جانتے ہیں بات کریں کہ جی نہیں اسٹیبلشمنٹ نے وہ کہہ دیا ہے نہیں آ سکتے، کراس لگا دیا گیا ہے جناب، یہ تو اب ان پر ریڈ لائن ہے۔ خود عمران خان نے کہا جی لکیر کھینچ دی گئی ہے، ریڈ لائن مطلب کراس لگا دیا گیا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر منی فاروق صاحب کہتے ہیں جی عمران خان جتنے بھی مقبول ہوں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل عمل آپشن نہیں ہے، اب ان کو کسی صورت نہیں آنے دیا جائے گا۔ انیل راجی صاحب کہتے ہیں جی عالمی ریجمنٹ ہو یا ریاستی ادارے طے کر چکے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز مستقبل ہیں، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی یہ طے کر چکی ہے۔ مستقبل بعید میں مریم اور بلاول ہی لیڈر ہوں گے، یہ بات ہر سطح پر طے ہو چکی ہے، ہر سطح پر طے ہے کہ جی بلاول اور مریم، یہ بات بھی کہی جا رہی ہے۔ سہیل برائٹ صاحب کہتے ہیں جی عمران خان نے جس طرح حکومت کی اور بیانات دیے، اب ان کی اسٹیبلشمنٹ قبولیت نہیں رہی۔ عمران خان ایک پاپولر لیڈر تو ہیں مگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے جی قابل قبول نہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اچھا، اسی میں ایک صاحب نے بڑا زبردست اسی سے جوڑ دیا ہے کہ شاہد خاقان نواسی صاحب سابق وزیر اعظم نون لیگ کے سینئر رہنما، وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کو کرپٹ لوگ زیادہ قابل قبول ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان قابل قبول نہیں، شاہد خاقان نواسی کہہ رہے ہیں جی کرپٹ لوگ قابل قبول ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تو یہ اپنے ہی لوگوں میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب پر۔ میں آپ سے بار عرض کر رہا ہوں کہ میں خود کئی دفعہ موقع ملا ان سے انٹرویو کرنے کا، پروگرام میں بلانے کا، تو یہ بڑے مخصوص لوگوں سے بات کرتے ہیں اور بڑے ایک دبنگ اور دھڑلے والے
یہ آدمی ہیں یہ پرواہ نہیں کرتے, یہ کسی دباؤ میں نہیں آتے, تو جو بات ہوتی ہے صاف صاف کہہ دیتے ہیں, ورنہ کہتے ہیں جی میں اس بارے میں بات ہی نہیں کروں گا, بس یہ اتنا کہتے ہیں جی اس بارے میں بات نہیں کروں گا, اس بارے میں کروں گا. تو پھر جب اس پہ کرتے ہیں تو کھل کر کرتے ہیں, کسی دباؤ میں نہیں آتے. اب انہوں نے کیا بات کی ہے اور یہ تک کہہ دیا کہ میری ادارے سے بات ہوئی, اس پر بھی رد عمل آیا, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے کہا. اچھا, اب یہ CNN پر انہوں نے انٹرویو دیا ہے غالباً. انہوں نے کہا جی میں نے صرف عمران خان میں یہ بات دیکھی کہ کوئی اپنی پارٹی کا بھی غلط کام کرے تو وہ رستے الگ کر لیتے ہیں. نعیم خالد لودھی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ادارے سے جنرل امجد شعیب والی واقعے پر بات کی تو ادارے سے کہا گیا جب سیاست کی بات کریں گے تو اس سے نقصان بھی اٹھانا پڑیں گے کہ امجد شعیب صاحب نے سیاست میں مطلب انہوں نے تجزیہ دینا شروع کیا تو اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا. خیر, پھر کہا جی جیسے عدالتی فیصلے آ رہے ہیں اور جیسے الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اب آرمی چیف نیوٹرل ہیں. جتنی مقبولیت اور جتنی عوامی طاقت ہے عمران خان کے ساتھ ہے. یہ واضح ہے کہ اب سوال یہ نہیں کہ عمران خان کو روکنا کیسے ہے, یہ واضح ہے کہ اب سوال یہ نہیں کہ عمران خان کو روکنا کیسے ہے, اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی مقبولیت اور جتنی عوامی طاقت ہے عمران خان کے ساتھ ہے. اب طاقت, عوامی طاقت, مقبولیت عمران خان کے ساتھ ہے. واضح ہے کہ اب سوال یہ نہیں کہ عمران خان کو روکنا کیسے, اب سوال ہے کہ عمران خان کے ساتھ چلنا کیسے ہے. اب شرطیں عمران خان رکھیں گے. مقبولیت کا پیمانہ عمران خان پار کر چکے ہیں. عمران خان کو روکنا تھا تو بہت پہلے روک سکتے تھے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں یہ سب کو سمجھ آ رہا ہے, یہ جوڑی گئی ہیں. اب سارا ریکارڈ باہر آ جائے گا, جس کے پاس جو آڈیو ہے اب لیک کر دی جائے گی, اب بہت گند پھیلنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں نعیم خالد لودھی صاحب, ظاہر ہے کہ یہ بڑے انفارمڈ آدمی ہیں, کیا سوچ چل رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے, اس پر بھی ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. انہوں نے اسی حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں جو کہ بڑی اہم اور بڑی دلچسپ ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ضدی کہا جاتا ہے, یا یہ کہا جاتا ہے جی عمران خان جو ہے وہ بڑا ضدی ہے اور وہ سنتا نہیں ہے وہ کسی کی بات. تو انہوں نے کہا کہ جی ایسے ہی بندے کی تو ضرورت ہے کہ جو ڈٹ جائے, جو کھڑا ہو جائے, یہ نہیں کہ جناب مصلحتوں کا شکار ہو جائے. انہوں نے کہا میں مانتا ہوں عمران خان ایک ضدی انسان ہے, یہی اس کی خوبی ہے. پاکستانی عوام کو چاہیے ایسا شخص جو بالکل ضد کر کے کھڑا ہو جائے, کسی بات پر کمپرومائز نہ کرے. اس نظام پر اشرافیہ نے اپنا قبضہ جمایا, وہ عمران خان جیسا ضدی آدمی ہی چھڑا سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں. عمران خان کی مقبولیت کے بارے میں وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ واضح کر رہے ہیں کہ جناب یہ عمران خان ہی ہے جو ملک کو اس ایلیٹ کیپچر سے نکال سکتا ہے. اور عمران خان صاحب نے پورا روڈ میپ بھی دے دیا ہے کہ وہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ملک کو اس سے نکالیں گے. اب آپ دیکھیں ایک اور کنٹروورسی بھی آ گئی ہے, اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب کو چیئرمین نیب تعینات کیا گیا ہے. اب یہ تحریک انصاف نے اس کو رد کر دیا ہے, نئی کنٹروورسی آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو کس طرح سے مانا جا سکتا ہے. اپوزیشن لیڈر جو عدالتی فیصلے آ گئے ہیں, ہمارے جو استعفے جس طرح سے منظور کیے گئے وہ معطل ہوئے ہیں, ہائی کورٹ سے معطل ہوئے ہیں, تو ہم نے تو کہہ دیا ہے شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. تو اب اپوزیشن لیڈر جب تک شاہ محمود قریشی نہیں ہوتے, ان سے مشاورت ہوگی شہباز شریف کی, تو تبھی جو ہے یہ تعیناتی ہو سکتی ہے آئین اور قانون کے تحت. انہوں نے اس حوالے سے اس چیز کو رد کیا ہے. اب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کور کمانڈر پشاور بھی رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ چونکہ ابھی کنٹروورسی ہوگی ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب سویلینز پر ایک دوبارہ ایک ریٹائرڈ جنرل کو لگایا جا رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب کے حامی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر آپ وزارت عظمیٰ بھی یعنی وزیر اعظم کا عہدہ بھی کسی ریٹائرڈ فوجی کے حوالے کر دیں آپ. یہ بات کی جا رہی ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب نے شاید یہ بات کی ہے. اچھا, اب چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ, اس سے پہلے کور کمانڈر پشاور, آئی جی کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی, کمانڈنٹ ملٹری اکیڈمی کاکول رہ چکے ہیں. انہوں نے جنرل باجوہ کی ٹیم میں کام کیا. اچھا, جنرل باجوہ کی ٹیم میں بھی کام کیا. جنرل نذیر بٹ جو ہیں یہ سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر اعظم تھے, اور پھر شوکت عزیز کے ملٹری سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. اس سے پہلے شوکت عزیز کے بھی ملٹری سیکرٹری رہ چکے ہیں. اور جناب اب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سربراہ, فاٹا میں ڈویژن کمانڈر, اور امریکہ میں بھی ڈیفنس اٹاچی رہنے والے جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ کا نام ایک وقت میں ڈی جی ISI کے لیے بھی زیر بحث آیا تھا, لیکن پھر جنرل راحیل شریف کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر DG ISI بنائے گئے تھے. یہ مجید نظامی صاحب ہیں, بڑے یہ ڈیفنس کے حوالے سے بڑے انفارم جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے BBC کے لیے بھی, اور جیو نیوز انگلش, دا نیوز, اور جنگ اخبار, انڈیپینڈنٹ اردو, ان سب سے وابستہ ہیں. اور انہوں نے یہ بات کی ہے, اس بارے میں بتایا ہے, اور دیگر جگہوں پر بھی
ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن اب جب تحریک انصاف جو سب سے پاپولر جماعت لگ رہی ہے, آنے والے دن میں حکومت میں آنے والی ہے, تو ان کی طرف سے اگر ان کی تعیناتی کو رد کیا جا رہا ہے تو اب یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے خطاب کی طرف, جس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ روڈ میپ ہے ایک طرح سے, اور آگ کس بات نے لگائی ہے کہ جی وہ تو سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں, یہ بات کیوں کر رہے ہیں. اب بہت سے لوگ جو عمران خان صاحب کے حامی وہ کہہ رہے ہیں جی کیوں سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں, جو مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو وہی مریم منصف صاحبہ کہہ رہی ہیں جی دیکھیں یہ تو اب بات کر رہے ہیں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے. انہوں نے سابق آرمی چیف کے بارے میں کورٹ مارشل کی بات کر دی, باجوہ کے بارے میں, اب نئے آرمی چیف سے دوبارہ یہ رابطے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب کا میں دیکھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مقتدر لوگوں سے اب بھی رابطہ ہے عمران خان صاحب کا, وہ لوگ کر رہے ہیں, وہاں سے پیغام آیا ہے رابطے کا. اچھا, پی ٹی آئی نے چیئرمین نیب کی تقرری کے عمل کو متنازع قرار دے دیا ہے. اس پر باقاعدہ فواد چودھری صاحب نے تحریک انصاف کی طرف سے بیان بھی جاری کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی چیئرمین نیب کی تقرری کا عمل متنازع ہے. عدالت تحریک انصاف کے ممبران کے استعفے کا نوٹیفیکیشن معطل کر چکی ہے. تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو قائد حزب اختلاف نامزد کر چکی ہے. اس پس منظر میں نئے چیئرمین نیب کی تقرری میں حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت کا عمل قانونی اعتبار سے نہیں ہوا. اچھا جناب, تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ سب معاملات چل رہے ہیں, اور اب یہ کنٹروورسیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب اب ایک نیا دور وہ لانا چاہ رہے ہیں ملک میں, جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ملک اب جس حال میں انہوں نے کر دیا ہے, اب ہمیں اس کو بہتر کرنے کے لیے بالکل ایک اور طرح سے روڈ میپ کی طرف جانا ہوگا. اور یہی بات انہوں نے اپنے یعنی الیکشن کمپین میں جو پہلا خطاب انہوں نے جہاں سے آغاز کیا ہے اس میں کی ہے. جو ضد کی بات کر رہے تھے نعیم خلیل صاحب کی, جو ضدی آدمی جو ڈٹ جائے, جو کھڑا ہو جائے, اس پر بھی وہ رنگ نظر آیا عمران خان صاحب کا, کہ انہوں نے کہا کہ اب میں اس دفعہ ٹکٹس خود تقسیم کروں گا. پچھلی دفعہ میں پتہ لگا پیسے لیے یا کچھ کیا. اچھا, یہ علیم خان صاحب کی طرف شاید ان کا اشارہ تھا, تو اب ایسا نہیں ہوگا, میں خود انٹرویوز کروں گا, اور وہ لوگ جو بہتر ہوں گے یا جو مجھے لگے گا, میں پوری اچھی نیت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کروں گا کہ کون لوگ جو ہے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, بہتر ہیں. دوسرا یہ کہ جو آزاد حیثیت میں لڑنے کی کوشش کرے گا اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, بہت ڈسپلن اس دفعہ دکھایا جائے گا. اور جو لوگ رہ جائیں گے ان کے لیے ہم جیسی حکومت میں آئیں گے اس کے فوری بعد ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے پنجاب میں, تو ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کریں گے. تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے وارننگ دے دی ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس سے نکلنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اب دیکھیے وہ اتحاد کی بات ابھی سے کر رہے ہیں. انہوں نے نیلسن منڈیلا کی مثال دی, انہوں نے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر سے مثال دی, ان کی سنت کو دہرایا, بتایا کہ فتح مکہ پر انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں لیکن میں کرپشن کرنے والا ہوں, جنہوں نے قوم کو لوٹا, ملک کو لوٹا, ان کو نہیں معاف کر سکتا. پھر نیلسن منڈیلا کا انہوں نے بتایا کہ 27 سال جیل میں رہا, انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت دیکھیں تو ظاہر ہے کہ رحمت العالمین ہیں, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا جی وہ سب کے لیے رحمت ہیں. تو نیلسن منڈیلا نے بھی ان سے یہ سیکھا کہ 27 سال جیل سے رہا ہو کر اس نے ان کے ملک کے لیے بہتر کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو جنہوں نے اندر رکھا 27 سال ان کو جیل میں ڈالا تو ان کو معاف کر کے وہ آگے بڑھے. تو عمران خان صاحب یہ روڈ میپ دے رہے ہیں کہ اب نے آگے بڑھنا ہے. تو میں خود پر جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا, قاتلانہ حملہ کیا تھا, مجھے پتا ہے وہ کون لوگ ہیں, میں ان کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوں, لیکن ہم نے آگے چلنا ہے, تو متحد ہونا ہے. میں سب سے بات کرنے اور سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو بھی ملک کی خاطر معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں عمران خان صاحب نے کہا اپریل کے پہلے ہفتے میں حکومت تحلیل کر دی تھی اور کہا الیکشن کراؤ, لیکن سپریم کورٹ میں ہمیں شکست ہو گئی جو ہم نے قبول کی. ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد میں بار بار کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کرائیں گے ملک سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوگا, اور اگر سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. جیسے جیسے ہماری معیشت گرتی رہی میں طوطے کی طرح کہتا رہا کہ الیکشن کراؤ, لیکن پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے ہینڈلرز الیکشن کرانے سے ڈر گئے. یعنی میں بار بار کہتا الیکشن کراؤ, لیکن انہوں نے الیکشن نہیں کروائے, معیشت گرتی چلی گئی. الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے تھے کہ عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت گرائی گئی تو کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلے, تاکہ مارشل لاء بھی لگتا تھا تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. 90 کی دہائی میں جو بھی حکومت گرتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے اور کہا کہ ہم سازش کر کے تبدیل کی گئی حکومت کو نہیں مانتے. میری بات سننے کی بجائے ہمارے کارکنوں کے اوپر سختیاں کی گئیں کہ میں جنرل مشرف کے مارشل لاء سمیت ملک کی تاریخ میں کبھی وہ سختی میں نے نہیں دیکھی جو انہوں نے ہم پر کی. کارکنوں کو جیل میں ڈالا, کارکنوں پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی, ایف آئی آر کاٹتے رہے, کچہریوں میں چکر لگاتے رہے, ہراساں کیا گیا. میرے اوپر اب تک 73 ایف آئی آرز کی گئیں, صرف اس لیے کہ شاید ان کی نظر میں ہم ڈر جائیں, گھبرا جائیں, دل برداشتہ ہو جائیں. مگر
محب وطن، دیکھیے آپ صحافیوں پر ظلم کس طرح سے ہوا، جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، کیا وہ بھی قوم بھولے گی؟ نہیں بھول سکتی، کبھی نہیں بھولیں گے، اور ان کو ہم معاف بھی نہیں کریں گے. یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ارشد شریف شہید کو پر ظلم کرنے والوں کو. اچھا، اس حوالے سے خبر بھی ہے کہ اس پر ایکشن شروع ہو گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس پر ان کے قریب ترین دوست صابر شاکر صاحب نے لکھا شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سینئر صحافی جو ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ جی ایکشن ہو رہا ہے. اب بتایا نہیں کہ صرف یہ کہا ہے کہ جی ارشد شریف شہید کی والدہ نے جن لوگوں کا خط میں نام لکھا تھا انہی میں سے کوئی ہے جس کو معطل یا اس کو الگ کیا گیا، انکوائری اس کے خلاف شروع ہو گئی ہے. اس طرح کی باتیں اب ہو رہی ہیں. اچھا، اب عمران خان صاحب نے کہا اعظم سواتی شہباز گل پر دوران حراست تشدد کیا گیا. اعظم سواتی کی ویڈیو ہمارے رکن صوبائی اسمبلی کو دکھائی گئی، جس سے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون میں چلے جاؤ. عمران خان پر کانٹا مار دیا ہے. اسے اعظم سواتی پر تشدد کی ویڈیو دکھائی گئی. گندی ویڈیو آڈیو لیکس، اعظم سواتی کی بیوی اور بیٹی کو گندی ویڈیوز بھیجی گئیں. اس ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. عمران خان نے کہا جیل بھرو تحریک میں انہوں نے ہمارے لوگوں پر خاص ظلم کیا، انہیں مجرموں کی طرح رکھا گیا. کوئی سیاسی قیدیوں کے ساتھ یہ حرکت نہیں کرتا. مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا. وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہیں، جیسے وزیر اعظم زیر داخلہ ہماری ایجنسیوں کے سب سے ظالم آدمی نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں اللہ نے کسی جماعت کو وہ عزت نہیں دی جو تحریک انصاف کو دی. 37 ضمنی انتخابات ہوئے، ساری جماعتیں ایک طرف تھیں. الیکشن کمیشن ان کی مدد کو آیا، انتظامیہ نے ان کی مدد کی. جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے باوجود 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات تحریک انصاف نے جیتے. جامپور کے ضمنی انتخابات میں لوگوں کو ڈرایا گیا، انتظامیہ اور ایجنسیوں کو نے زور لگایا، ڈرایا دھمکایا، لیکن پوچھیں وہاں کیا ہوا. ساری جماعتوں سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کے امیدوار محسن لغاری کے تھے. جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ووٹ پڑ گئے. یہ اس صورتحال سے مزید ڈر گئے ہیں، اور آئین میں 90 دن کے اندر الیکشن کا لکھا ہوا ہے، لیکن گورنر نے تاریخ نہیں دی، الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی. تو بالآخر سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن لیا، اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی اور آپ نے ملک کو الیکشن کی راہ پر گامزن کیا. چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے الیکشن. اس کے علاوہ آپ جو بھی کریں گے ملک مزید دلدل میں دھستا چلا جائے گا. آج انہوں نے اس ملک کا وہ حال کر دیا ہے کہ جو دشمن بھی اس ملک کا نہیں کر سکتا. آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. عام گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں اتنی مہنگی ہوئی ہیں جو آج تک کبھی نہیں ہوئی تھیں. انڈوں کی قیمت 135 سے 246 روپے تک چلی گئی. 20 کلو آٹے کا تھیلا 1162 سے 1705 کا، 1705 کا. پیٹرول 150 سے 268 کا. اور ہر چیز دگنی ہوگی. گیس کی قیمت دگنی، بجلی کی قیمت دگنی. روپے کی قدر ہمارے 3.5 سال کے دور میں 55 روپے کم ہوئی. ان کے 3.5 سال میں اور ان 3.5 سال میں ہمارے 3.5 سال میں کرونا کی وجہ سے عالمی مہنگائی تھی، ساری دنیا میں مہنگائی تھی. ہمارے دور میں جو معیشت 6% سے ترقی کر رہی تھی وہ 0 پر چلی گئی، اور مزید بے روزگاری بڑھ رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں اس میں مزید مہنگائی آئے گی، روپیہ گرنے کے مزید اثرات ہوں گے، ہم دلدل میں مزید دھستے چلے جائیں گے. جب تک اس ملک میں عوام مینڈیٹ کی حامل حکومت نہیں آتی جس پر عوام کا اعتماد ہو، عوام اعتماد کرے، اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ایسی حکومت صرف الیکشن کے ذریعے ہی آ سکتی ہے. میں توقع کر رہا تھا کہ 60% پاکستان میں الیکشن کے اعلان کی بجائے جنرل الیکشن پورے پاکستان میں کرائیں، کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک میں استحکام آئے گا. جب تک پاکستان میں قومی الیکشن کے بعد حکومت نہیں آتی اس وقت تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا. ملک میں سب سے پہلے سیاسی استحکام لانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے الیکشن کرائے جائیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بڑا شور مچایا تھا کہ ڈالر کو 200 سے نیچے لے کر آؤں گا اسحاق ڈار نے اور ان لوگوں نے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو ڈالر 300 پر پہنچنے لگا ہے. اور جب ڈالر 300 پر پہنچ جائے گا تو تیل مہنگا ہو جائے گا، بجلی مہنگی ہو جائے گی، جو چیزیں آپ باہر سے لاتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گی. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے نکلنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ جنگ ایسے نہیں لڑی جا سکتی کہ کوئی حکومت آئے اور وہ سمجھے کہ وہ اکیلے لڑ سکتی ہے. عوام کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، پھر متحد ہونا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا. جب ایک غیرت مند قوم فیصلہ کر لیتی ہے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، تو قربانیاں دیتی ہے اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی جاتی ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ آخر میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بحیثیت ایک ملک ہمیں خرچے کم کرنے ہوں گے، اور ہر وہ ادارہ جو ملک پر بوجھ بنا ہوا ہے، ہر وہ کارپوریشن جو بوجھ بنی ہوئی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس سے کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں وہ قدم اٹھانے ہوں گے جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے، کیونکہ ہم شارٹ کٹ لے لیتے ہیں، امداد اور قرضے لے لیتے ہیں، تو پورا روڈ میپ دے رہے ہیں آگے. وہ اس کا مطلب پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے. تو اس لیے اب عمران خان کے ناقدین بھی مان رہے ہیں کہ یہ ایک انہوں نے روڈ میپ دے دیا ہے. ابھی تک کوئی اور پارٹی اس پر نہیں کام کری کہ آخر کریں گے کیا. انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم جو ادارے نقصان میں جا رہے ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس ملک کا علاج اب قرضوں سے نہیں ہو سکتا، پہلے ہمیں اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے. حکومتی کارپوریشن نقصان کر رہی ہیں، انہیں ان کی سر نو ڈھانچہ سازی کرنا ہوگی. ہمیں پینشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ایک صوبے کا زیادہ تر خرچہ پینشن میں چلا جاتا ہے، حالانکہ دنیا میں پینشنز کے ذریعے پیسہ بنایا جاتا ہے. ہمیں ملک میں انقلابی تبدیلیاں کرنا ہوں گی، اور اس کے سارے اداروں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ راستہ ہے اور ہمیں اس پر چلنا
चलना है। आमदन बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। चीन समेत जितने मुल्क आगे बढ़े इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई। हमें हर वक्त यही सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा डॉलर कमा सकते हैं। मैंने सबसे बात करने और समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं इसका पूरी कौम को मिलकर मुकाबला करना होगा। मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ और मुझे पता है किसने किया, लेकिन मैं मुल्क की खातिर माफ़ करने के लिए तैयार हूं। आज पाकिस्तान जहां खड़ा है इसके लिए सबको इकट्ठा करना है। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए सियासत कर रहा होता तो कहता कि मैं इनसे बदला लूंगा और इन्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये मेरी ज़ात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। और पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी पर इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया। हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें महंगाई के सताए लोगों को सामने रखना है, अपनी ज़ात को नहीं बल्कि इन लोगों को तरजीह देना है और इस मुल्क को अपने पैर पर खड़ा करना है। तो सारे इदारे बेहतरी के लिए मिलकर फैसले करें। इमरान खान ने अपने साहब का मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा है। एक दफ़ा अगर हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए साजगार माहौल बना दें तो इस मुल्क में इतना पैसा आएगा कि हमें कभी IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट लानी है इस मुल्क में और दरामदात कैसे कम करनी है, हम ऑल्टरनेट उसका करें। हम जिस तरह ऑलिव का उन्होंने कहा, जैतून का कहा कि हम तेल, खाने पीने का तेल बाहर से लेकर आते हैं, दरामद करते हैं, तो हम क्यों नहीं वो चीज़ें खुद लगाते हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना है, हमें इंडस्ट्री लगानी है, बाहर से डॉलर्स लाने, उसके लिए हमें इंसाफ कायम करना है, हमें अदालत में रिफॉर्म्स लानी है। यहाँ के लोग जिस तरह बाहर गए उस पर उन्होंने दुख का इज़हार किया कि वो हमारी साबिक हॉकी प्लेयर भी उसमें जाँ बाक हो गई इटली जाने के लिए, रास्ते में कश्ती डूब गई। तो लोग इतने डेस्परेट हैं, क्यों जा रहे हैं? वो कहते हैं इसलिए नहीं कि वहाँ पर कोई दरख्तों पर पैसे लगे होते हैं और जाकर बस वो अमीर हो जाते हैं। वहाँ जब मेहनत करते हैं उसका सिला मिलता है। तो हमने बराबरी लेकर आनी है, हमने लोगों को ये माहौल देना है जहाँ वो ये काम कर सकें। तो इस तरह उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं हुकूमत में आकर, किस तरह से उन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, मुल्क की तरक्की को किस तरह बढ़ाना है, खर्चे किस तरह कम करने हैं और जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उनकी जगह खुद इन्हिसारी किस तरह लेकर आनी है। तो पूरा उन्होंने एक रोड मैप, ऐसे लग रहा है कि वाकई अब वो सोच कर बैठे हैं कि आगे किस तरह चलना है। और उसके लिए सबसे पहले वो समझते हैं कि माजी को भुलाकर और यानी सबको मिलकर किस तरह समझौता उसको कहें कि उसके लिए, मुल्क के लिए उन्होंने कहा है। अब हर कोई इसको अपना मतलब देने की कोशिश करे तो करता रहे, लेकिन उनका यह ख्याल है कि मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए ज़रूरी है कि मिल बैठ कर अब काम किया जाए। लेकिन वो बात जो हमेशा कहते हैं कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।